اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج سے انشاءاللہ اصحاب سبت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، اور یہ واقعہ سورہ مبارک اعراف میں اس واقعے کو، اس قصے کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اس آیت میں پروردگار متعال یہ فرما رہا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اے رسول آپ یہودیوں سے سوال کیجئے اس قریے کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو دریا کے کنارے آباد تھے۔ یہ کون سا قریہ تھا؟ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ بنی اسرائیل کی وہ آبادی تھی جو دریائے احمر کے کنارے آباد تھی، اور آج کے زمانے میں یہ علاقہ ایلات کا علاقہ کہلاتا ہے، جو فلسطین سے قریب ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے افراد تھے جنہوں نے سرکشی کی اور ان پر خدا کا عذاب آیا۔ پروردگار متعال رسول سے فرما رہے کہ اے رسول آپ اس قریے کے بارے میں یہودیوں سے سوال کیجئے۔ دیکھیں، ہر جگہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سوال کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے انہیں تنبیہ کی جائے، انہیں متوجہ کیا جائے کہ انہوں نے سرکشی کی تھی، ان پر عذاب آیا، اگر تم لوگ بھی سرکشی کرو گے تم پر بھی عذاب آئے گا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے، لیکن یہ سوال اس وجہ سے نہیں کہ اس کا جواب چاہتا ہے قرآن، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف توجہ کرے، اور جب وہ اپنی فطرت کی طرف توجہ کرے گا تو اسے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہے تو ایک مسئلے میں انسان عالم کے پاس جائے، جاہل کے پاس نہ جائے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جاؤ عالم سے مسئلہ پوچھو، جاہل سے نہ پوچھو۔ لیکن ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ کہ قرآن سوال کے انداز میں انسان کو ایک حکم کر رہا ہے کہ جاؤ عالم کے پاس جاؤ۔ سوال انداز سوال کا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ایک امر ہے، ایک حکم ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی ابتدا سوال سے ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اے رسول آپ ان یہودیوں سے اس قریے کے بارے میں پوچھئے، دریافت کیجئے۔ لیکن در حقیقت ان یہودیوں کو یاد کروانا ہے، یاد دہانی کروانی ہے کہ دیکھو خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر اس زمانے میں وہ سرکشی ہوئی تو ان پر عذاب آیا، آج کے دور میں تم سرکشی کرو گے تم پر بھی خدا کا عذاب آئے گا۔ یہ کون لوگ تھے؟ التی کانت حاضرۃ البحر، یہ دریا احمر کے کنارے آباد تھے۔ اذ یعدون فی السبت، ان لوگوں نے سبت کے دن، ہفتے کے دن تجاوز کیا۔ کس سے تجاوز کیا؟ ایک امر خدا سے تجاوز کیا۔ دیکھیے ہماری گفتگو اصحاب سبت پر ہے۔ یہ اصحاب سبت، سبت کہتے ہیں عربی زبان میں، سبت عربی زبان میں کہتے ہیں جس دن استراحت کا دن ہے، آرام کرنے کا دن ہے، جس دن کام میں تعطیل ہے، کیونکہ یہودی پورا ہفتہ کام کرتے تھے۔ سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن، سیٹرڈے کا دن، سبت یعنی سیٹرڈے کا دن، ہفتے کا دن۔ قرآن میں بھی ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے سبات قرار دیا ہے، یعنی آرام دہ قرار دیا۔ نیند میں انسان کتنا آرام مل جاتا ہے۔ تو ہفتے کا دن ان کی چھٹی کا دن ہے، جیسے ہمارے اتوار کا دن ہوتا ہے، اس طرح وہ ہفتے کے دن تعطیل کیا کرتے تھے۔ جب ہفتے کے دن تعطیل کیا کرتے تھے تو جو دریا کے کنارے وہ آباد تھے
وہاں کی مچھلیوں کو یہ تھا کہ وہ ہفتے کے دن آزادانہ حرکت کر سکتی ہے. انہیں منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا تمہیں، باقی دنوں میں شکار کرو، اس دن یہ عبادت کا دن ہے، اس دن شکار نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں قرآن مجید فرما رہے وَاسْأَلُ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ رسول ان سے سوال کیجئے اس قریے کے بارے میں، ان افراد کے بارے میں جو بنی اسرائیل کا گروہ تھا، جو اس دریا کے کنارے آباد تھا. اور ظاہر ہے جو دریا کے کنارے آباد ہوتا ہے اس کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کی معاش کا بندوبست ہوتا ہے. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، انہوں نے ہفتے کے دن تجاوز کیا، تعدی کی. یعدون یعنی تعدی کی. کس چیز سے تعدی کی؟ حکم خدا سے تعدی کی، حکم خدا سے آگے بڑھ گئے. حکم خدا کیا تھا؟ حکم خدا یہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا. شکار کیسے کیا انہوں نے؟ آپ دیکھیں، فرض کریں یہ دریا ہے، یہ دریا ہے، دریا احمر ہے. یہ جو آبادی تھی انہوں نے اس دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لی، مختلف قسم کی نہریں نکال لی، اور یہاں پر ایک اپنا حوض بنا لیا، ایک سوئمنگ پول بنا لیا، اپنے اپنے حوض بنا لیے. اس طرح ہر آبادی کے کچھ لوگوں نے دریا سے پتلی پتلی نہریں نکال لی. جب ہفتے کا دن تھا تب پروردگار نے مچھلیاں، کیونکہ پروردگار خالق کائنات ہے، اور تکوینی طور پر وہ جانوروں کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، مچھلیوں کو اجازت تھی ہفتے کے دن ان کا کوئی شکار نہیں کرے گا. تو ہفتے کے دن دریاؤں میں مچھلیاں نظر آتی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ جب ہفتے کے دن دریا سے مچھلیاں آزادانہ طور پر حرکت کرتے ہوئے ان نہر سے گزر کے ان کے حوض میں آ جاتی، اور جب ہفتے کی رات کو واپس جانے لگتی، کیونکہ حکم خدا تھا مچھلیوں کو کہ تم آزادی سے جا سکتی ہو، تمہارا کوئی شکار نہیں کرے گا، یہ لوگ یہاں پر ایک باڑ لگا دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، اور اتوار کے دن صبح صبح آتے تھے، اپنے حوض سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے اتوار کے دن شکار کیا. ہفتے دن کہاں شکار کیا؟ حالانکہ آپ دیکھیں ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیوں کو قید کر لیا، چھوٹے چھوٹے راستوں سے اپنے اپنے حوض میں قید کر لیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا. بعض اوقات انسان لوگوں کو فریب دیتا ہے، فریب دیتا ہے، اور فریب دیتے دیتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا کو فریب دینا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ اصحاب جنت اسناد اصحاب الجنت، اصحاب جنت اصحاب جہنم کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے لیکن ان کی آواز کو سن رہے ہوں گے. تو اصحاب جنت سوال کریں گے کہ ہمیں بتاؤ تم، ہم سے ہمارے خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کیا، وہ پورا ہوا، ہم جنت میں ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ کی مشاہدہ کر رہے ہیں. وعدہ کم کا تھا، پروردگار نے ہمیں زیادہ عطا کیا. تم بتاؤ تمہارے جو جھوٹے خداؤں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا، تمہارے بارے میں کیا ہوا. اب دیکھیں یہ افراد اصحاب جہنم، قرآن کی آیت ہے، یہ آگ میں جل رہے ہیں، عذاب مہین، ذلت والے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، لیکن جب ان کے کانوں میں آواز آئی اصحاب جنت کی، تو اب ان دنیا میں ایک انسان انا بنا لیتا ہے نا، اپنی ایک انا بنا لیتا ہے کہ میری ناک چھوٹی نہ ہو جائے، میری بات چھوٹی نہ ہو جائے، مجھے ہمیشہ سب سے اوپر رہنا ہے. اب یہ آگ میں جل رہے ہیں اور اصحاب جنت سے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، ہم بھی مزے میں ہیں، ہمیں بھی ساری آسائشیں مل رہی ہے، ہمارے خداؤں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ بھی انہوں نے وفا کیا. جھوٹ کہہ رہے ہیں. وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اس وقت ایک مؤذن کی آواز آئے گی، ایک آواز دینے والی کی آواز آئے گی. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور دردناک اور ذلتناک عذاب کا شکار ہیں، لیکن وہ عادت نہیں جا رہی جو دنیا میں بن چکی ہے کہ ہم کیسے کسی سے نیچے ہو سکتے ہیں، ہمیں تو ہمیشہ اوپر رہنا ہے. بعض اوقات یہ انسان کی وجود میں یہ عادت اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ قیامت میں بھی وہ عادت نہیں چھوٹتی. اسی لیے اس دنیا میں ایک بہت اہم کام ہے کہ انسان ان عادتوں کو اپنے وجود سے نکال باہر پھینکے. اس کے پاس مہلت ہے، کہیں یہ عادتیں انسان کے وجود کا ملکہ نہ بن جائے، یا منطقی کی زبان میں کہوں تو فصل انسان قرار نہ پائے. اس لیے بہت ضروری. آپ دیکھیں ایک دشمن تھا،
ایک جنگ کے دوران پیغمبر کا ایک دشمن تھا، کہتے ہیں شاید وہ ابو لہب تھا، جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے گردن کے نیچے سے قتل کرو۔ کہا کیوں بھائی، تمہیں گردن کے یہاں سے قتل ہوتے، یہاں سے قتل کیوں کریں؟ تو کہا جب قتل ہونے کے بعد سب کے سروں کو بھجوایا جائے گا، اب اس کے ذہن میں یہی تھا زمانہ جاہلیت میں کہ ہم بھی اس طرح سروں کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے سروں کو بھی اٹھایا جائے گا، جبکہ پیغمبر نے تمام جاہلی جو رسومات تھی جاہلیت پر مبنی ان کو ختم فرمایا، لیکن اس کے ذہن میں یہی تھا۔ تو اس نے کہا مجھے نیچے سے قتل کرو تاکہ جب میرا سر اس نو کے نیزہ پر ہو تو سب سے بڑا نظر آئے۔ یہ تکبر کی سوچ، یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں صحیح ہو جاؤں گا، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ قتل کرنا ہے کر لو، لیکن بے شک مجھے اوپر سے قتل نہ کرو، نیچے سے قتل کرو تاکہ میرا سر اس وقت بھی سب سے بڑا رہے۔ یہ انسان کی عادت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے فریب دینا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنا زیادہ فریب دیا کہ اب خدا کو فریب دے رہے ہیں۔ شکار ہفتے کے دن کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، ہم اتوار کے دن شکار کر رہے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کے بعد اس آیت کو استمرار دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔